الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. اور جب وہ آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لا چکے ہیں، حالانکہ یقینی طور پر وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور یقیناً وہ کفر کے ساتھ ہی نکل گئے۔ اور اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے، زیادہ جاننے والا ہے جو وہ چھپاتے تھے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ گناہ کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں اور حرام خوری میں دوڑ کر جاتے ہیں۔ یقیناً برا ہے وہ عمل جو یہ کر رہے ہیں یا کرتے تھے۔ انہیں رب والے لوگ اور علماء ان کے جھوٹ کہنے اور ان کے حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یقیناً برا ہے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی 3 آیات کا ترجمہ کیا گیا۔ یہ 61 سے لے کر 63 نمبر کی آیات ہیں۔ اللہ تعالی نے یہودی عوام اور ان کے علماء کی کارستانیوں کو ان آیات میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، جب یہ لوگ تمہارے پاس یعنی مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو جھوٹے طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مدینہ کے اطراف کے یہودی تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور اس طرح منافقانہ طور پر اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آئے بھی کفر کے ساتھ تھے اور کفر کے ساتھ ہی ان کی واپسی ہوئی۔ کیوں ایسا؟ تو یہ اس لیے کہ یہ نیک نیتی کے ساتھ اور اچھے ارادے کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ اگر نیک نیتی اور اچھے ارادے کے ساتھ آتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اثر قبول کرتے،
لیکن ان کا ارادہ ہی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ کہ یہ چھپا رہے تھے، چھپاتے تھے یا چھپاتے ہیں۔ ان کے سینوں میں جو حسد ہے، جو کینہ ہے، جو بغض ہے، اللہ اس سے خوب واقف ہے، اور جب ایسا ہے تو ان کو ایمان کی توفیق کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ ان کو ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوگی، ہاں انہیں برے کام اچھے لگیں گے۔ فرمایا وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں سے بہت ساروں کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ کے کاموں میں دوڑے جا رہے ہیں، زیادتی کے کاموں کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، اور حرام خوری کی طرف، حرام خوری کے معاملوں میں سر پٹ دوڑ رہے ہیں۔ تو ان کی جو حرکت ہے نا بہت بری ہے، ان کی یہ خصلت ہے، ان کو برائیاں اچھی لگتی ہے، اور یہ ایمان قبول کرنا اس لیے نہیں چاہتے کہ یہ اپنی برائیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اور چونکہ یہ برائیوں سے چمٹے ہوئے ہیں اس لیے نیکیوں کی توفیق ان کو نہیں ملتی ہے، ایمان کی توفیق ان کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ سماج اور معاشرے میں برائیاں پیدا ہوں اور عام لوگ بگڑنے لگ جائیں تو سماج اور معاشرہ کے علماء اور دانشوروں سے امید وابستہ ہو جاتی ہے کہ وہ اصلاح کے لیے کمر بستہ ہوں گے، اور ان کی اصلاحی کوششوں سے سماج کی برائیاں دور ہوں گی، اور عام لوگ جس راہ راست سے ہٹ گئے ہیں اس کی طرف لوٹ آئیں گے۔ لیکن یہاں مصیبت یہ ہے کہ ان کے علماء نے اس فریضے سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ اللہ نے کہا کہ ان کے جو عابدین ہیں، زہاد ہیں، نیک لوگ ہیں اور علماء ہیں، وہ ان کو گناہ کی بات، جھوٹ کی بات کہنے سے اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ کہنا یہ ہے کہ نہیں روکتے، نہیں روکتے۔ تو جس طرح عوام کی حرکت بری ہے اسی طرح ان کا کرتوت برا ہے، اور جس طرح ان کو غلط انجام سے دوچار ہونا پڑے گا اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یہاں جواب دہ ہوں گے۔ تو عوام بھی بگڑے ہوئے ہیں اور علماء کا طبقہ بھی فساد اور بگاڑ کا شکار ہے، اور جس معاشرے میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں اس معاشرے کی تباہی اور بربادی یقینی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی شخص جو کسی ایسی قوم میں رہے جن میں معاصی کا ارتکاب کیا جاتا ہو اور وہ روکنے کے باوجود، طاقت کے باوجود انہیں نہ روکے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مرنے سے پہلے ان پر کوئی نہ کوئی عذاب بھیج دے گا۔ تو عوام کا برائیوں میں مبتلا ہونا اور علماء کا برائیوں پر خاموش رہنا یہ کسی سماج اور معاشرے کی ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ انسان حق سے محروم ہو جاتا ہے اس وقت جبکہ برائی اس کی سرشت بن جائے، برائی اس کا اوڑھنا اور بچھانا بن جائے، اور وہ خواہشات نفس کے پیچھے چلنے کو اپنی زندگی قرار دے لے۔
ایسے حالات میں علماء امید کی کرن ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ کرن بھی تاریکیوں کا ساتھی بن جائے تو پھر روشنی کی امید کدھر سے کی جاتی ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ یہودی علماء نے اپنے کردار کو فراموش کر دیا، دوسروں کو روکنے کے بجائے خود ان غلط کاموں میں پھنس گئے جن میں عام لوگ پھنسے ہوئے تھے۔ اس لیے یہود اللہ تعالیٰ کے مبغوض ترین لوگ ٹھہرے اور اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے ان پر بند کر دیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ برائی اگر پیدا ہو اور عام لوگ اگر غلط راستوں پر جانے لگے تو علماء اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے عوام کی صحیح رہنمائی کا فریضہ انجام دینے کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ربانی ہونے کا شرف ہے اور یہ علماء کا وقار اور ان کا مقام ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر علماء یہود کی طرح ہے کہ جن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھوں کی طرح، گدھے کی طرح جو اپنی پیٹھ پر کتابیں اٹھائے پھرتا ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ ان کتابوں میں کیا لکھا ہے اور جو لکھا ہے ان پر عمل کرنا ہے، کیسے کرنا ہے وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھے۔ برائیاں اگر شیطان کی ورغلاہٹوں سے اور خواہشات نفس کے تقاضوں سے پیدا ہو جائے تو علماء اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے پوری کوشش کریں اس بات کی کہ سماج اور معاشرے سے برائی کو دور کر دیا جائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔